اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میگنیٹ کیسا کھینچتا ہے؟ اور الیکٹرانک میگنیٹ وہ کیسا کھینچتا ہے؟ سب سے بڑا کھینچنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور من یشاء فرمایا جس کو ہم چاہیں گے، یعنی کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، گناہگار ہو گناہگار نہ ہو اس کی قید نہیں، امام مقتدی کی قید نہیں۔ صرف ایک شرط ہے من یشاء، جس پہ میرے شیخ شعر پڑھا کرتے تھے، میرے شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، کیا؟ ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، مایوسی کا ہے۔ بارش کا موسم ہے جی، مجھے نہانے کا شوق ہے، میں چھتری لگا کر کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں حافظ ڈاکٹر شفقت بھائی میں بھیگ نہیں رہا ہوں۔ حافظ شفقت چھوٹا ہے ڈاکٹر بھائی، لیکن کہے گا بھائی معاف کرنا چھتری تو ہٹائیے، پھر بھیگیں گے نا۔ اللہ کی رحمت اور نعمتیں اور رزق کی بارش ہے، ہم نے گناہوں کی چھتری لگائی ہوئی ہے تو سکون چین اطمینان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو برس رہا ہے، لامحدود ذات ہے، ہر طرف برس رہا ہے۔ کسی نے گناہوں کی چھتری، کسی نے کیبل کی، کسی نے ٹیب کی، کسی نے کیا اینڈرائڈ فون بولتے ہیں اسمارٹ فون، کسی نے اس کی، کسی نے کفر کی، کسی نے شرک کی، کسی نے بدعت کی، ہم لوگوں نے یہ چھتریاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا قصور ہے نا بھائی، چھتری تو ہمارے ہاتھ میں، ہم ہٹا دیں نا۔ توبہ کی سواری تو آسمان سے آتی ہے لیکن مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والے ہیں۔ وہاں اللہ کا ایک بوڑھے صاحب کچھ برس پہلے بدل گئے، اور شرعی پردہ، ٹیلی ویژن، کیبل، مطلب بڑھتے ہی چلے گئے۔ وہ کچھ ماہ کے بعد رونا شروع کر دیا، آئے آ کر یہاں نہیں پرانی جگہ میں، بابا کیا بات ہے خیریت؟ تو کہنے لگے کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، یہ پلاسٹک والے لوگ تنگ کر رہے ہیں، ٹیشو دینا۔ کیا تنگ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سوئے چوئے کھا کے بلی حج کو چلی، تو نے ساری زندگی گناہ کیے، اب بڑا آیا ہے نیک بن کر مسجد سنبھال لی، میں مایوس ہو رہا ہوں میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بابا ہماری حضرت نے سکھایا تھا اس جملے کا کہ 100 بلی سوئے چوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ فرمایا بیوقوف، حج کو چلی نا، ماسکو تو نہیں گئی نا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیسا ہے جملہ بھائی؟ اس سے بڑا جملہ ہے آگے۔ میں نے ان سے بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کیا ہے؟ 80 سال۔ 80 سال کا کوئی بوڑھا اگر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس سے کفر کا حساب لیں گے؟ نہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں، جب ہم توبہ کریں گے اللہ گناہوں کا ہم سے حساب لیں گے۔ ایک دفعہ سچی توبہ کر کے ماضی کو دفن کر دیا، مردے کو دفن کر کے کوئی کھولتا نہیں ہے، بدبو آئے گی، میں گناہگار، میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ۔ اللہ نے اس کے لیے میں پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے اپنی یاد اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مرنے جینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آج بھی کہ وہ یہاں سے مجھے دوست بتاتے ہیں کہ جتنے گانے اور فلمیں ڈیلیٹ کر کے بیانات اور تلاوت اور جو چیزیں وہ ڈلوا دی، پھر کبھی کبھی آتے ہیں کہ وہ پرانے گناہ تنگ کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے موبائل کا کیا حال ہے؟ کہا وہ سب گندا صاف کر کے اور یہ کر دیا۔ کتنی دیر لگی ڈیلیٹ میں؟ کہا کوئی دیر ہی نہیں لگی۔ اندر دینی مواد ڈالے ہوئے کتنی دیر لگی؟ نہیں لگی۔ موبائل نکالو، یہ موبائل بتاؤ پیچھے جو گندی فلمیں بھری تھی وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ تو ڈیلیٹ کر لیں اور ثبوت نہ ملے، اللہ جس کا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کہاں ثبوت ہوگا وہاں بھائی؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ خود مٹائیں گے، فرشتوں سے بھی نہیں مٹوائیں گے کہ فرشتے تانا نہ دیں کدھر جا رہا ہے جنت میں، یہ گڑبڑ کی تھی، اللہ تعالیٰ خود مٹھاتے ہیں۔ جیسے فرض کریں یا 20 لائنیں لکھی ہوئی ہوں اور اس میں نیکیاں ہیں، 10 جو ہے لائنیں گندی ہیں، جب اس کو صاف کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے نا یا پہلے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جب خود مٹائیں گے نا تو آنے والی نیکیاں وہاں بھر دیں گے تاکہ میرے بندے کو تانا نہ دیا جائے۔ آج توبہ کی اور عمرہ لکھا ہوا ہے، اب وہاں اس لائنوں میں لکھا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. نماز تلاوت یہ ایک واقعہ بتا کر جذب کا کہ جذب میں کوئی قید نہیں، جسے اللہ چاہ لے. ہم اللہ سے جذب مانگیں گے، اے اللہ مجھے جذب فرما، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے نماز کے ساتھی، میرے متعلقین، اللہ ساری دنیا کو جذب فرما، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو جذب فرما. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت شراب پیتے تھے. ان کو اللہ نے جذب فرمایا. انہوں نے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے برٹش گورنمنٹ کے، ICS کا ایگزام پاس کیا تھا. شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، ٹوپی، ٹخنا کھلا ہوا، ٹخنا چھپانا، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، پینٹ ہو، جبہ ہو، احرام ہو، شیروانی ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا. جگر مراد آبادی نے دیکھا، کہا یہ آپ ڈپٹی کلیکٹر اور یہ آپ کی ٹر کس نے مس کی؟ کہا جی بس اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کی صحبت میں جاتا ہوں، اور اللہ نے جو فرض کیا نا کونوا مع صادقین، اس پر عمل کر کے ان کے پاس جاتا ہوں. ان کی دعائیں ہیں، اللہ کی عطا ہے، بھیک ہے. کہا میں چل سکتا ہوں؟ کیا کیوں نہیں چل سکتے؟ وہاں پابندیاں تھوڑی ہیں کہ خانقاہ میں کوئی نہیں آ سکتا، بیان میں کوئی نہیں آ سکتا. کہا لیکن ایک مسئلہ ہے، میں تو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تو وہاں بھی شراب پیوں گا. کہ بھائی رک جا، میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پہلے پوچھ لوں وہاں کیسے شراب پئیں گے. آگے سننا حضرت کیا شعر پڑھا کرتے تھے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں ازر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے. اس کو نہیں پتا، حضرت تو نہیں پتا تھا جگر مراد آبادی کو کہ آسمان پر کچھ فیصلے ہو چکے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت وہ آنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ شراب کا ہے، میں نے تو منع کر دیا. کہ ارے خواجہ صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر سردار کے لیے چادریں بچھائی ہیں، چادر نبوت. یہ تو میرا بھائی ہے، اگر گناہ گار ہے تو کیا ہوا؟ ہم گناہ سے نفرت کریں گے، جگر صاحب سے تھوڑی نفرت کریں گے. میں مدرسے میں خانقاہ میں شراب نہیں پینے دوں گا، اپنے گھر کا ایک کمرہ دوں گا، رات کے 12 بجے کے بعد ان کی مرضی جو کریں، آنے تو دو. جا کے جگر صاحب کو بتایا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے. جگر صاحب رونے لگے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ داڑھی والے، بیان والے، علماء، امام صاحب گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. چلو بھائی. وہاں گئے، حضرت سے ملے، کہ حضرت 4 دعا دے دیجئے. حدیث پاک کی کتاب میں دیکھ لیجئے گا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس آنے والوں پر بخاری شریف کی حدیث پاک کیا ہے. حضرت نے کیا دعا کروں؟ کہ حضرت ایک میں شراب چھوڑ دوں، دوسرا میری داڑھی آ جائے، تیسرا حج کر رہا ہوں، چوتھا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، بمبئی یا دلی پہنچے، شراب چھوڑ دی. ایک جملے پر میں بتاؤں گا، یہ جملہ اللہ میرے ہر مسلمان کے دل میں اتار دے. مرنے کے نزدیک ہو گئے، شراب چھوڑ دی نا، اتنا عادی. آل انڈیا شاعر تھے، آل انڈیا ڈاکٹرز جمع ہوئے اور کہا جگر صاحب تھوڑی تھوڑی پیتے رہو ورنہ مر جاؤ گے. اب جواب سنیے گا، وہ جو جواب خاص ہے وہ آگے بتاؤں گا. فرمایا کہ اگر جگر شراب پیتا رہے گا تو کب تک جیتا رہے گا؟ کہا آپ جگر صاحب کچھ سال زندہ رہ جائیں گے. اب سننا، کہ جگر نے شراب چھوڑ دی، موت کل آتی ہے تو آج آ جائے، آج آ جائے تو ابھی آ جائے. جگر جب مرے گا اللہ کی رحمت کے سائے میں مرے گا، اور شراب پیتے ہوئے مرا اللہ کے عذاب کے سائے میں جا کے مروں گا. میں ایسی موت کو لبیک کہتا ہوں جو اللہ کی رضا میں آ جائے. گر کروڑ جان بھی عطا ہوں، اے اللہ تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جا کو جا سمجھتے ہیں؟ ہم زندہ رہنے کے لیے آئے یا مرنے کے لیے آئے؟ اللہ مجھ سمیت ہر مومن کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم نیک بن کے پھر جائیں. تو جانا تو ہے ہی نا، تو اللہ کی رضا میں جانا کیسا ہے؟ جگر صاحب نے شراب چھوڑ دی، کہ موت آتی ہے تو آ جائے، میں اللہ کی رحمت کے سائے میں مروں گا. کوئی موت نہیں آئی. دوسری کیا دعا کرائی تھی؟ حج کراؤں. حج کرنے چلے گئے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ اس وقت نہ پاسپورٹ کی فکر نہ ویزا کی فکر. حج پہ چلے گئے.
وہاں آج تو ہم آئینہ دیکھتے ہیں، وہاں کہاں آئینہ ہوتے تھے 80 برس پہلے، 75 برس پہلے؟ وہ داڑھی بھی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب توبہ کرنے سے پہلے یہ شعر ہوا تھا ان کا، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب بے روز آخرت کا دھڑکا، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہن پیچیدو ڈر دی ہے، وما من خاف مقام ربی ونہا النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ دو چیزوں پر جنت مل رہی ہے جس میں اللہ کا دیدار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آخرت کی پیشی کو یاد کر کے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا، یعنی کہ حرام خواہشات آئیں گی۔ کیا پیارے رب ہے ہمارے۔ جب آئے واپس دلی، آئینے میں جیسی شکل دکھی تو ایک مٹھی داڑھی، رو پڑے، اشارہ کر کے شعر پڑا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، آئینے کی طرف، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنائے وہ کافر بھی اب مسلمان ہوگا۔ یہاں کافر سے مراد کافر نہیں، یہاں سے مراد توبہ کی بات ہے۔ توبہ کہ اللہ آپ نے مجھ جیسے گندے کو توبہ کی توفیق دے دی۔ پھر اللہ سے روتے تھے اور کہتے تھے جس رب نے 3 دعائیں سن لی، انشاءاللہ خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرمائیں گے۔ ہر طرف سے عزتیں مل رہی ہیں، وہ شرابی ورابی سب نکل گیا، حضرت حضرت جگر آباد ہیں، حضرت دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں۔ بڑی عجیب ایک دن حالت ہو گئی اور فرمانے لگے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا۔ فرمایا کہ میرا کمال عشق، مولا کا عشق، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا۔ پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو، جو موجود ہے موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو غصے کا میں نے بتایا کہ پہلی دفعہ یہ بیان ہوا ہے غصے کا کل رات کو، وہ جس کو چاہیے وہ نماز کے بعد ساتھیوں سے لے لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جھگڑے اور ان چیزوں سے انشاءاللہ بچائیں گے ہم سب کو۔ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر خدا نخواستہ ایسا نفس سے مقابلہ کرنے کے بعد، خدا نخواستہ کیونکہ معصوم تو نہیں ہے نا، اگر گناہ ہو جائے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کاملین میں نہ اٹھائے گئے تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ توبہ میرے دل میں بھی اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی تنویر کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ رسولی کا آپریشن ہے، اہلیہ سرفراز کا آپریشن تھا، اللہ صحت عطا فرمائے، رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔